السلام علیکم ناظرین، مصر ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی اور شرعی سوالات اور جوابات پر مبنی پروگرام ہے، جس میں آپ ہم سے براہ راست سوالات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہم آپ کو یہ کہتے چلیں کہ جس وقت آپ ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی، اپنے ٹی وی کی آواز کو دھیمی کر دیں تاکہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے ہم تک سنائی دے سکے، اور ساتھ ہی سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں، مختصر اور جامع سوالات ہوں تاکہ وقت کو زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی اسٹوڈیوز میں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے کہ وہ آپ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہ یہاں موجود ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، اور قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، آخری پیغام ہے، راہ ہدایت ہے، اس کو کس طریقے سے مسلمان اس کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں نازل ہوئی، یعنی اس کے نزول کے لیے 23 سال لگے، اور وقت ضرورت حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات کو نازل کیا تاکہ صحابہ کرام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور وہ مکمل کتاب ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلا حق جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھے، اس کی تلاوت کرنا سیکھے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر قرآن کے احکام پر اور قرآن کے تقاضے پر عمل کرے۔ یہ مسلمانوں کی لازمی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج قرآن کریم سے غفلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو قرآن کریم صحیح انداز سے پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، اور وہ ناظرہ بھی مکمل نہیں کیے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ صبح میں اگر اخبار والا ذرا دیر سے آئے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے، اور جب تک کہ اخبار کے سارے صفحات نہ پڑھ لے اس وقت وہ ناشتہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ صبح کے وقت، شام کے وقت کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضرور رکھا جائے، اور تلاوت کے ذریعے سے قرآن کریم سے اپنا حق اور اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحیح انداز سے پڑھنا بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا ہے، اور جنہیں آتا بھی ہے تو چند ایک صورتیں یاد کر کے اسے پر اکتفا کرتے ہیں اس قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے، اور اصل میں شاید لوگ جہاں تک پڑھنے کی بات ہے عربی قواعد وغیرہ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، تو کیا واقعی قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھیے کہ اس کے جو صحیح اس کے آخرات کے ساتھ اسے ادا کرنا کیا یہ ضروری ہے، اور کیا بہت مشکل کام ہے؟ دیکھیے قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت آسان کیا ہے۔ ہر زبان کے کچھ نظافتیں ہوا کرتی ہے، اور ہر زبان کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں جائیں اور کوئی آدمی یہ کہے کہ لیفٹ آ رہی ہے تو آپ ہنسنے لگیں گے اور کہیں گے کہ صاحب لیفٹ نہیں ہے تو لفٹ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح انگریزی کا ایک تلفظ ہوتا ہے، اگر اس تلفظ کو آپ گڑبڑ کر دیں گے تو لوگ آپ کو مذاق اڑا دیں گے اور آپ کو صحیح نہیں سمجھیں گے، اور آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ ناواقف آدمی ہیں۔ اسی طرح عربی کا بھی ایک تلفظ ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور اس انداز کو سیکھنا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ 2-3 الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، اس کو مرتبہ اگر اس پر محنت کرے تو اس کو اور اس پر قابو پا سکتا ہے، اور اس کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا یا عربی زبان کا سیکھنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی زبان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے،
قبر میں ہی زبان ہوگی، محشر میں ہی زبان ہوگی، جنت میں ہی زبان ہوگی، ہر جگہ گویا کہ ہی زبان ہوگی۔ اور یہ زبان اتنا آسان ہے کہ ایک آدمی انگلش کے تلفظ پر جتنی محنت کرتا ہے اس کا آدھی محنت اگر عربی کے تلفظ پر کر لے تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ عربی کے الفاظ تو انگلش کے مقابل میں کم ہے، اس پر محنت کر لینا اور اس کو سیکھ لینا بہت آسان ہے۔ جب تک کہ آدمی یہ عربی کے تلفظ سے واقف نہیں ہوگا، نہ اردو صحیح بول سکتا ہے نہ عربی صحیح بول سکتا ہے۔ اس کو اگر سیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام الفاظ کو 15 سے 20 دن کے اندر آدمی اگر ایک آدھے گھنٹے کا وقت دے تو 15 اور 20 دن کے اندر اس کے تلفظ کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے قرآن کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس میں مزہ بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اور پھر قرآن کا حق بھی ادا ہوگا۔ ورنہ بعض صورتیں تو ایسی ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مثلا آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہوا قل، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اسی قل کو آپ کل کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کھاؤ اور کہا کہ اللہ ایک ہے۔ کتنا بڑا معنی میں فرق پڑ جائے گا، قل اور کل میں کہنے کی وجہ سے بہت بڑا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں ایک لفظ کے بدلنے سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اسی لیے اگر اس کو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو نماز کے فاسد ہو جانے کا بہت امکان رہتا ہے۔ اسی لیے اس پر محنت کی جائے، کوشش کی جائے، اور انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے۔ ناظرین اس وقت ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عبداللطیف نظام آباد۔ محمد عبداللطیف صاحب، آپ کی آواز کچھ تبدیل ہوگی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ میرے دو سوال ہے۔ جی جو شادی ہوتی ہے نا جی تو پھولا پہن سکتے، بغلی ہار اور بڑا ہار ڈال رہے، جی پھر اور ایک بار کیا ہوتا پھیرا بھی پہن رہے تھے، اب تو پھیرے کا ماحول کم ہوگا لیکن ابھی ہے تھوڑا، جی تو پہن سکتے کیا ایسا؟ جی اور کیا ہوتا پھر دولہے مہندی لگاتے نوشادی، جی تو ایسا کچھ لگا سکتے نہیں لگا سکتے، پوچھنا تھا ان سے۔ جی، یعنی کہ ہار کا پہننا، اور بہت اہم سوال، شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ پہلے تو شہرے کا بہت چل رہا تھا لیکن اب تھوڑا کم ہوگا وہ۔ جی شہرا پہن کے پورا ہار وہ ڈال کے پہن سکتے نا، جی وہی سب سے اب ہار اور بغل پھول بھی پہن سکتے نہیں پہن سکتے، بعض لوگ پھول نہیں بھی بس لوگ چلتا ان سے بول رہے ہیں۔ جی تو کیا ہے اسلام میں کیا صحیح ہے؟ جی ذرا بتائیے۔ جی بہت شکریہ عبداللطیف صاحب، بہت اچھا سوال، اور ایک ایسے موقع پر جب شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، ایسے میں جو ہے آپ نے اس تعلق سے سوال کیا ہے، ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے تعلق سے پوچھیں گے۔ مفتی صاحب، عبداللطیف صاحب نے نظام آباد سے سوال کیا ہے کہ شادی میں پہلے تو سہرے کا رواج تھا، اب صحرا بہرحال کم ہو رہا ہے، لیکن جو ہار پہنانے کا یا پھر بغلی ہار جو کہتے ہیں نوشا، وہ خود پہن کر گھر سے آتے ہیں، تو کیا اس طریقے کا ہار پہنا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بھی عقد ہوتا ہے تب بھی بعض نوشا جو ہے نوشے وہ ہار پہنتے ہیں، تو کیا اس طریقے کا پھول کا استعمال جائز اور درست ہے؟ دیکھیے، صحرا کا جہاں مسئلہ ہے یہ تو مسلمانوں کا طریقہ کار نہ پہلے تھا اور نہ اب بھی ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ پھول کا ہے تو دیکھیے، یہ پھول یہ در حقیقت پھول کا ہار عورتوں کے لیے بہت مناسب ہے، مردوں کے لیے اس طرح سے ہار ڈالنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن شادی کے دن ایک چھوٹا موٹا اگر کوئی ہار لا کے ڈال دے رہا ہے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اتنے زیادہ پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں کہ دلہا بیچارہ اس پہ زیر بار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور یہ در حقیقت اسراف ہے، غیر ضروری طور سے پیسہ خرچ کرنا ہے، اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اتنے بڑے ہار ڈالنے سے بچنا چاہیے،
اور اس طرح کے ہار استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی سب ایک تو ہوا یہ پھولوں کا ہار، ممکن ہے کہ کم از کم یہ خوشی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں. حیدرآباد میں جو رواج ہے پودینے کا ہار، اور پھر وہ ہار بلکہ ایسا ہار جو ہاتھی کو پہنایا جا سکتا ہے، اس طریقے کا ہار، پھر اس کے ساتھ ناچ گانا باجا وغیرہ، یہ کیا ہماری کم علمی کی وجہ سے مسلمان ان چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں؟ اصل میں آج کل ہم نے شادیوں کو نبیوں کے طریقے کے کرنے کے بجائے ہم نے بنیوں کی طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور طبع تابعین نے جو شادیاں کی ہیں، اس انداز سے اگر شادی کی جائے تو یہ سارے خرافات اور بدعات ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں جو شادی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے ڈولی نکل رہی ہے یا ڈولا نکل رہا ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے. حالانکہ شادی کو ہم نے دنیا کا ایک معاملہ سمجھ لیا. شادی ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنے میں زیادہ بہتر ہے. ناظرین اس وقت ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں غلام مرتضیٰ بول رہا ہوں دلی سے. غلام مرتضیٰ صاحب دہلی سے. جی فرمائیے غلام مرتضیٰ صاحب، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو 9 سال ہو گئے شادی کو. جی جی اولاد نہیں ہے مجھے. ایک اور مرتبہ سوال دہرائیں. 9 سال ہو گئے میری شادی کو. جی جی تو اولاد نہیں ہے مجھے کچھ بھی. جی. اور میں کافی مفتی صاحب سے بھی اوروں سے پوچھا تو مجھے کوئی دعائیں بتائی تھی. سورہ عمران میں ایک دعائیں، سورہ انبیاء میں، سورہ مریم میں. جی تو وہ دعائیں پڑھتے ہیں ہم. جی بہت اچھا. جی تو اولاد نہیں ہے. ابھی ڈاکٹروں نے کوئی بتایا تھا ہمیں، بولا آپ کو ٹیسٹ ٹیوب ہوتا ہے، بولا جی اس سے بچا ہوگا. جی. تو یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ جی غلام مرتضیٰ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے، ہمیں کال کرنے کا. مفتی صاحب سے قبل عبداللطیف صاحب کا ایک اور سوال تھا، وہ مہندی لگانے کے تعلق سے. جیسا کہ آپ نے پھولوں کے تعلق سے کہا کہ بہرحال خواتین استعمال کر سکتی ہیں، اس میں زیادہ قباحت نہیں ہے، لیکن کیا مہندی مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں؟ مہندی لگانا یہ ایک ایسی زینت ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو ہی مہندی لگانے کا حکم دیا ہے. مردوں کے لیے مہندی لگانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور اس میں عورتوں کی ایک مشابہت ہے، تشبہ بالنساء بھی ہے. اس لیے مردوں کے لیے مہندی لگانے کو فقہاء اور محدثین نے درست نہیں سمجھا ہے. اس لیے مرد حضرات اپنے ہاتھوں میں مہندی نہ لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو، جس نے ایک خط کو پردے کے ذریعے پیش کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا ہاتھ ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میں ایک خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی تم عورت ہو تو اپنے ناخنوں کو مہندی کے ذریعے سے بدل لو. اس سے واضح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہاتھ کو اس کے ناخنوں پر مہندی لگانے کا حکم دیا تاکہ مردوں سے اس کے ہاتھ ممتاز ہو جائے. اسی لیے مہندی یہ ایک زینت ہے عورتوں کے لیے، نہ کہ مردوں کے لیے. اسی لیے مرد حضرات یہ مہندی لگا کر عورتوں کی مشابہت نہ اختیار کرے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے. جی. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. جی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بارہمولہ سے بول رہی ہوں، میرا نام رفت ہے. جی بارہمولہ کشمیر سے. جی جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ جو ہمارے کشمیر میں ادھر مناتے عید میلاد، جی کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ عید میلاد. ہاں کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ نہیں، یہی کوشچن ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. عید میلاد کے تعلق سے اصل میں ہم عید میلاد سے کچھ پہلے بتاتے ہیں، اور ابھی اس کے لیے کافی وقت ہے. کوئی اور اگر سوال ہو آپ کا تو بہتر ہے. شاید رابطہ ٹوٹ گیا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے، ہمیں کال کرنے کا، پروگرام میں شامل ہونے کا. صاحب ایک سوال آپ نے بات کی مہندی لگانے کی. شادیوں سے متعلق ایک رسم ہے نوشا کو مہندی لگانے کی اور انگلی پکڑنے کی رسم.
جس میں دلہن کی بہن کی جانب سے انگلی پکڑی جاتی ہے اور پھر بہت سارے ایسے رسومات ہیں جو شریعت سے بہرحال بہت دور نظر آتے ہیں، لیکن اسے بہرحال لوگ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کالر فون لائن پر ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ امام آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد اماد الدین. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سوال ہے ابھی جو مہندی کا سوال تھا مردوں کے لیے، جی. تو مردوں کے چہرے کو مہندی لگا سکتے ہیں کیا؟ جی. اس کا لفظ سے پوچھنا ہے. جی، یعنی داڑھی کو مہندی لگا سکتے ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، داڑھی کو مہندی. جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے ہمیں کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. السلام علیکم. جی مطلب پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ فرحان اللہ. جی، کیا نام بتایا آپ نے؟ فرحان. جی فرحان صاحب، پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کعبے کی طرف نالی کر سکتے ہیں؟ کعبے کی طرف نالی بنا سکتے ہیں؟ ایک اور مرتبہ سوال دہرائیں. کہ کعبے کی طرف نالی کر سکتے ہیں؟ نالی سے مطلب کیا مراد ہے؟ مطلب جو کعبے کی طرف نالی پانی نکلتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے، مطلب. جی بہت بہتر، ضرور سوال ہو رہے. جی. اس کے ہم جو شادی کے اندر جہیز لیتے ہیں، یہ جہیز لینا جائز ہے؟ شادی میں جہیز لیتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے، کال کرنے کا. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک اور کالر اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب شادی ہوتی ہے نکاح، جی تو دلہن کو نہیں لگاتے ہیں، جی. پھر دولہے کو بھی لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک اور مرتبہ سوال دہرا دیں بہن. یہ جب نکاح ہوتا ہے جی تو دلہن کو مہندی لگاتے ہیں، جی دولہے کو بھی پھر مہندی لگاتے ہیں، جی. کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی چلیے ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب کے سوال کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ ایک اور مرتبہ کال کرنے کا، پروگرام میں شامل ہونے کا. ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نعیم بول رہا ہوں پٹنہ سے. نعیم صاحب پٹنہ سے. جی نعیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ انتخابات الیکشن نتائج اب واپس گھر پہنچ گئے ہوں گے. 11 تاریخ کو لوٹ گیا ہوں میں. جی امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آج؟ ہاں، 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم کے جو دکان ہوتے ہیں، ہوٹل وغیرہ مٹھائی کی دکان ہے، جی تو وہاں سے مٹھائی لے کر جو فاتحہ وغیرہ ہم لوگ کراتے ہیں 11ویں شریف میں یا اور کسی میں، تو کیا کرانا چاہیے کہ نہیں غیر مسلم کا یہاں کا مٹھائی لے کے؟ جی. نہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 بھائی یا 3 بھائی جو ہوتے ہیں آپس میں. جی ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. تو اس میں اگر ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے کپڑے وغیرہ یا سوٹر وغیرہ ہے، تو وہ لوگ بہت لوگ کہتے ہیں کہ چاہیے، کیا یہ صحیح ہے کیا؟ ایک اور مرتبہ اپنا دوسرا سوال دہرا دیں نعیم صاحب. یہ جیسے کہ 2 بھائی ہیں، اگر ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو ان کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، جیسے سوٹر ہوا، کوٹ ہوا یا پینٹ شرٹ، یہ لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں پہننا چاہیے. نہیں پہننا چاہیے، یعنی اپنے استعمال میں گھر والوں کے استعمال میں نہیں لینا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ کسی کو دے دینا چاہیے، ایسا خیال ہے. ہاں، باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہننا چاہیے مرحوم کا، خطرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا صحیح کیا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرحوم کے کپڑے استعمال نہیں کرنے چاہیے. اب کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ یہ مفتی صاحب سے جاننا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب پروگرام میں شامل ہونے ہمیں کال کرنے کا. عبداللطیف صاحب نے آج نکاح شادی کی بات سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، تو بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ایک بات میں نے کی تھی انگلی پکڑنے کی رسم کی، اور اسی سے ملتا ہوا ایک سوال بارہمولہ کشمیر سے کہ جب نکاح کے وقت میں خصوصاً شادی کی تقریب وغیرہ کے موقع پر دلہن کو جب مہندی لگائی جا سکتی ہے، تو کیا ایسی خوشی کے موقع پر مرد حضرات بھی، یعنی کہ خاص طور پر نوشاد دلہے کے لیے کیا مہندی کا استعمال درست ہو سکتا ہے؟ اصل میں زیب و زینت کرانا اور دلہن کو سجانا یہ پسندیدہ ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن مرد بھی اچھا رہے، مرد بھی زیب و زینت کرے
لیکن مرد کے زیب و زینت کی حدود الگ ہیں، عورتوں کی حدود الگ ہیں۔ عورتوں کے اندر زیب و زینت میں تکلفات کرنا یہ پسندیدہ ہے، عورت کو سنورنا اور سجنا یہ شرعاً پسندیدہ ہے، محبوب ہے، لیکن مرد سنورنے میں عورتوں کے زیب و زینت اختیار کرے یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ مہندی لگانا یہ چونکہ عورتوں کی زینت ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے مرد حضرات مہندی نہ لگائے، اس کے علاوہ باقی جو زیب و زینت کر سکتے ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔ بہر صورت شادی کے موقع پر عورتوں کو تو مہندی لگایا جائے، لیکن مرد حضرات مہندی لگانے سے احتراز کرے، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ جی، ایک اور بات میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ جو رسم میں بہت ساری رسمیں ہیں اس میں انگلی پکڑنے کی ایک رسم ہے اور بہت ساری غیر شرعی رسومات ہیں جو شادی کے موقع پر جسے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یعنی شادی کے موقع پر یعنی لڑکیوں کی یعنی دلہن کی جو بہن ہوا کرتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے بہت سارے حقوق ہے یہ ہونے والے ہمارے یعنی بہن کے شوہر پہ، حالانکہ اس پر کوئی حق نہیں بیچارے کا، اس کا انگلی پکڑ لینا یا اس کو مہندی لگانا یا اس کے جوتے چھپا دینا اور اس طریقے سے اس کو ستانا، اس کو تنگ کرنا، اسے پیسے وصول کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں، جو ایک غیر مسلموں کے یہ سارے رسم و رواج ہیں جو مسلمانوں میں آ چکے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی شادی بیاہ کو اور اپنے تمام معاملات کو سنت اور شریعت کے مطابق کرنا یہ تمام مسلمانوں کی لازمی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے انگلی پکڑنے کی رسم ہو یا مہندی لگانے کی رسم ہو یا جوتا چھپانے کی رسم ہو، یہ سب غیر اسلامی رسم و رواج ہیں، اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نظام آباد سے جناب عمر صاحب نے ایک سوال کیا حمزہ صاحب، یہ مہندی کے ہی تعلق سے وہ سوال ہی ہے، کیا داڑھی میں اگر بال سفید ہوں تو کیا مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے سر میں بھی کیا مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ وہاں تھا کہ ہاتھ اور پیروں میں مہندی لگانے سے عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے، لیکن داڑھی میں مہندی لگانے سے عورتوں کی کوئی مشابہت نہیں ہے کہ اس بیچارے کو تو داڑھی ہوتی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اگر سفید ہو جائے تو اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنی سفیدی کو بدل لو بالحنہ والکتم والوسمہ، یعنی مہندی کے ذریعے سے ہو، کتم کے ذریعے سے ہو، وسمہ نامی گھاس کے ذریعے سے ہو۔ تو مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہدایات ہے کہ داڑھی میں اور سر میں وہ خضاب یعنی مہندی کا خضاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو اس کو مستحب اور بہتر لکھا ہے کہ آدمی اپنے بالوں کو بالکل وائٹ چھوڑنے کے بجائے وہ اس میں مہندی لگائے اور اس کی رنگت کو تبدیل کر لے، یہ پسندیدہ ہے۔ مفتی صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب نے دہلی سے ہمیں سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ 9 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، انہیں شادی ہو کر انہیں اولاد نہیں ہے، اور بہرحال بہت سارے سمجھیے کہ علماء مفتی حضرات سے بھی انہوں نے اس تعلق سے پوچھا ہے، سورہ عمران، سورہ انبیاء سے کچھ نے دعائیں بتائی گئی ہیں، لیکن ساتھ میں شاید جب ڈاکٹر سے رجوع ہوئے ہوں تو جو آج کل ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سمجھیے کہ ایک نئی تکنیک جو ایجاد ہوئی ہے، تو کیا ٹیسٹ ٹیوب کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ٹیسٹ ٹیوب کی مختلف شکلیں ہیں اور اس میں بعض شکلیں جائز کی بھی ہیں، بعض شکلیں ناجائز کی بھی ہیں۔ اب آپ کے جو ڈاکٹر ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے اہلیہ کے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب کی کون سی شکل یعنی وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی بیوی کے رحم میں بچے یعنی قرار پانے کی صلاحیت ہے، نہیں ہے، یا بیضے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تمام تفصیلات اگر معلوم ہو تو اس کے روشنی میں کوئی بتایا جا سکتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ دلی میں رہتے ہیں، آپ دلی میں کوئی مقامی مفتی سے جا کر اپنی صورتحال کو بتائیے اور ٹیسٹ ٹیوب کی کیا شکل اختیار کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ
اس کو بھی آپ سامنے رکھیے ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد، پھر ان سے آپ رائے لے لیجئے۔ ٹیسٹ ٹیوب کی بعض شکلیں جواز کی بھی ہے، بعض شکلیں ناجائز کی بھی ہے، عدم جواز کی بھی ہے، تو آپ کے ساتھ کیا شکل پیش آنے والی ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ڈاکٹر آپ کے ساتھ، وہ تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر اگر آپ کوئی فتویٰ لے لے، مشورہ کر لے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ مفتی صاحب، فرحان صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا کعبۃ اللہ کے رخ کوئی نالی پانی کے بہاؤ کے لیے سمجھیے جس میں سے ممکن ہو کہ خراب پانی بھی اگر جاتا ہو تو کیا قبلہ رخ رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قبلہ رخ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات آپ کے سامنے کوئی خانہ کعبہ تو موجود نہیں ہے اس وقت، یعنی آپ یہ کہیے کہ کیا پچھم رخ کے آپ کوئی نالی بنا سکتے نہیں بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، عام طور سے جو ممانعت ہے وہ صرف یہ ہے کہ ضرورت کے وقت پیشاب اور پخانہ کرتے وقت آدمی اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی طرف نہ کرے، صرف اس کی ممانعت ہے۔ جہاں تک مسئلہ آپ نالی نکالنے کا ہے یا گھر کے دروازے رکھنے کا ہے، وہ آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے جو سہولت ہو سکتی ہے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ شادی سے قبل جو جہیز کی بہرحال جو رسم ہندوستان میں ہے اور اسے مسلمانوں نے بھی جو ہے اپنا لیا ہے، قبول کر لیا ہے، جو غیر مسلموں سے نکل کے ہمارے ہاں آئی ہے اور اسے ضروری سمجھا جانے لگا ہے، کیا شادی میں جہیز لینا شریعت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، غیر مسلم بھائیوں کے نزدیک چونکہ لڑکی کا کوئی حصہ باپ ماں کی جائیداد میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے شادی کے وقت جو دینا ہے ان کو دے کر رخصت کر دیتے ہیں کہ آئندہ تو اس کو جائیداد سے کچھ ملنا نہیں ہے، جبکہ اسلام میں بیٹی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، دادی کا حصہ ہے، نانی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، یعنی عورت ہر حیثیت سے میراث پاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ شادی کے وقت جو دینا ہے دے دو، پھر بعد میں اس کو کچھ نہ دیا جائے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا، لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا ان کے ساتھ مطالبات کو رکھنا اور اس مطالبات کی تکمیل کے لیے ان پر اصرار اور دباؤ ڈالنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کے طیب نفس کے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک مسلمان کا مال ناحق طریقے پر، باطل طریقے پر مت کھایا کرو، اور ظاہر سی بات یہ ناحق طریقہ ہے، یہ باطل طریقہ ہے، اسی لیے مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرے اور نہ دینے پر کسی طرح کا کوئی اصرار یا دباؤ ڈالے۔ سب عام طور پر جب جہیز کی بات نکلتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت، ان کے نکاح کے وقت علی کو کچھ سامان دیا تھا اپنے سمجھیے کہ گھر بار کا، کیا یہ روایت درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی تھی۔ جب مسئلہ شادی کا وقت آیا اور شادی کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے، یعنی یہ ساری چیزیں انتظام ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی چیز لاؤ جس سے بیچ کر یہ ساری چیزیں فراہم کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، اس زرہ کو فروخت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ڈبل اور ٹریبل قیمت دی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت علی کی شادی کا سارا انتظام اسی زرہ سے ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ کی ڈبل اور ٹریبل قیمت دی تھی، جو قیمت آئی تھی اسی قیمت کے ذریعے سے جہیز کا وہ ضروری سامان تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کو فروخت کیا گیا تھا، اور فروخت کرنے کے بعد ان کے گھر میں جو ضروری سامان ہو سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سرپرست کے پیسہ انہیں کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر دیا تھا۔ اس کو جہیز دنیا میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، اور وہ بھی کیا تھی، چکی اور اس طرح کھانے پکانے کے کچھ سامان موجود تھے، بہت بڑے بڑے پلنگ، الماری یا فریج یا کولر یا واشنگ مشینیں نہیں تھی۔ سوال ہے، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اسٹوڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شوکت ثنا
قاسمی صاحب، وفا میں جانے سے قبل گفتگو ہم کر رہے تھے، فرحان صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا شادی میں جہیز دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے تفصیلی اس کی وضاحت فرما دی کہ جہیز کی حقیقی شریعت کی روشنی میں جہیز لینا یا دینا وہ کس طرح کا فعل ہے، لیکن ایک اور مفتی صاحب بات معاشرے میں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ سمجھیے کہ اگر دلہے والے لڑکے والے اگر جہیز لینے کے لیے راضی نہ ہوں تب بھی دلہن والوں کی جانب سے اصرار کیا جاتا ہے کہ ہم سمجھیے کہ اگر ہماری ان کی 2 لڑکیاں ہوں اور ہم نے بڑی لڑکی کی شادی میں اتنا سامان دیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں چھوٹی لڑکی کے لیے بھی اس لڑکی کے لیے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے اسے بھی دینا ضروری ہوگا، ورنہ بعد میں حالات کچھ بگڑ سکتے ہیں، وہ لڑکی ناراض ہو سکتی ہے، داماد ناراض ہو سکتے ہیں، خاندان والے ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ایسے بہت سارے بہرحال معاشرے میں الحمدللہ بہت سارے نوجوان آج کل ایسے ہیں جو بغیر لین دین کے، بغیر جوڑے گھوڑے کی رقم کے شادی کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر خود لڑکی والوں کی طرف سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو اس طریقے کے مسائل آئندہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے اگر اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، یہ لڑکی والے جہیز دینا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کوئی آدمی لاکھوں روپیہ فری میں نہیں دینا چاہتا ہے، وہ جہیز اس لیے دینا چاہتا ہے کہ میری لڑکی اچھا جہیز لے کر جائے گی تو اس کا شوہر اس سے محبت کرے گا، اس کی ساس اس سے محبت کری، سسرال والے میں اس کا ایک مقام ہوگا، اس ایک وقار ہوگا، تو اس مقام اور وقار، اس عزت کی وجہ سے وہ دینے پر مجبور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جو کہ معاشرہ بن چکا ہے کہ نہیں دیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ دے رہا ہے، اس میں خوشی نہیں پائی گئی۔ ایک لڑکا والا شادی کرتے وقت کہہ سکتا ہے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، اگر آپ کو جہیز دینا ہے تو کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈ لیجئے، اس لیے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو جہیز لین دین کے قائل ہے۔ آخر کچھ لوگ تو ایسے پیدا ہوں جو لڑکی والوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ جہیز دیں گے تو ہم شادی نہیں کریں گے، تاکہ جو رسم، یہ رواج، یہ جہیز دینے کا جو ایک وبا پھیل چکی ہے کم سے کم ختم ہو یا کم سے کم ہو۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ المعروف کالمشروط جو ایک فقہ کا ضابطہ ہے کہ جو چیز معاشرے میں معروف ہو وہ گویا کے شرط کے درجے میں، اسی لیے اگر خوشی سے بھی جہیز دیا جائے اس کو بھی نہیں لیا جائے، اسی لیے کہ دنیا تو یہی سمجھے گی کہ آپ نے جہیز لیا ہے اور اس نے جہیز دیا ہے، چاہے آپ نے مطالبہ نہ کیا ہو۔ اسی لیے بغیر مطالبے کے بھی اگر ملے تو اس کو فوری طور سے انکار کر دینا چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ٹال دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاید صاحب یہی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے بھی سمجھیے کہ کم علمی کی وجہ سے اس کو سمجھیے کہ پورا کرنے کے لیے جو رسمیں پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں جہیز کی رسم کی وجہ سے اس وقت معاشرے میں نکاح ہونا مشکل ہو گیا ہے اور بہت سارے لڑکیاں جو ہے اپنی عمروں کو پار کر رہی ہیں۔ لیکن ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک لڑکی کا معاملہ ہے، ایک بات ہوئی جہیز کی، دوسرا معاملہ وراثت میں لڑکی کا حصہ جو بہت اہم سوال ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جہاں تک جیسا کہ ہم نے کہا ابھی سوال کیا کہ جہیز کے معاملے میں لڑکی کو زبردستی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں وراثت کا معاملہ آتا ہے اور وراثت میں لڑکیوں کے، خواتین کے حقوق کو کیوں تلف کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح ارشاد ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، علماء کا کوئی اختلاف نہیں۔ نماز کے مسئلے میں دیکھ لیجئے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن میراث کے مسئلے میں کسی عالم کا، کسی مفتی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ قرآن نے میراث کے مسئلے کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ میراث پائے گی، اگر وہ ماں ہے ماں ہونے کی حیثیت سے میراث پائے گی، بہن ہے بہن ہونے کی حیثیت سے میراث پائے گی، دادی ہے نانی ہے اس حیثیت سے وہ میراث پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تمام میراث کی تفصیلات کو بیان کر دیا۔ بیوی ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے میراث پائے گی، اور قرآن کریم کی پوری آیات سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی پوری تفصیلات کو بیان کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے لازمی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے حقوق ادا کریں میراث میں۔ اگر وہ میراث کا حق نہیں دیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا،
جب تک کہ یہ حقدار ان کو معاف نہ کر دے. تو اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دیا ہے، بلکہ عورتیں زیادہ میراث پاتی ہے. دیکھا جائے اگر مختلف اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو عورتوں میں میراث پانے والوں کی تعداد تقریباً 9 سے زائد ہے، جبکہ مردوں میں کم ہے. اور مختلف حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو میراث دینے کا حکم دیا ہے. اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ عورتوں کو میراث سے محروم نہ کرے. بہت ہی وضاحت کے ساتھ صاحب آپ نے میراث کی اہمیت کے پر روشنی ڈالی ہے. بڑھتے ہیں نعیم صاحب کے سوال کی طرف. پٹنہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کی ہوٹل سے اگر ہم سمجھیے کہ مٹھائی لیں یا کچھ پکی ہوئی اشیاء لیں، کھانا لیں، تو اس پر 11ویں کی جا سکتی ہے یا 11ویں کے لیے وہاں سے وہ چیزیں لی جا سکتی ہیں، یا پھر فاتحہ جو ہے اس مٹھائی پر ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو نعیم صاحب ماشاءاللہ آپ کو دین سے دلچسپی ہے اور دین سیکھنے اور حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو باقی رکھے. پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ سے یا قرآن و حدیث سے یا کسی بھی ائمہ اربعہ یا کسی بھی بڑے بزرگوں کے اقوال سے یا اعمال سے گرامی کرنا اور اس طریقے سے فاتحہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. تو کیوں ایسا ہم عمل کریں گے جو قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اولیاء کرام نے نہیں کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ پیسے صدقہ کر دیجئے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے. برکت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے. ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کے ہوٹل سے مٹھائی خرید لیا ہے اور اس پر فاتحہ دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور غیر مسلم کے ہوٹل کی مٹھائی ہونے کی وجہ سے فاتحہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سب ایک کالر اس فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی مطلب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام گلزار احمد شیخ. میں اپنی آواز ذرا کچھ اونچی کر لیں آپ. گلزار احمد شیخ کیلار پلوامہ سے بات کر رہا ہوں. گلزار احمد صاحب کشمیر سے. جی جی گلزار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ایسا ہے کہ ہمارے پاس بہنیں 2 ہے. جی ہمارے پاس بہنیں 2 ہے. جو ہمارا ماں باپ کا زمین ہے نا، جی وہ بول رہے کہ آدھا ہمیں دے دو. جی یہ جاننا چاہتا ہوں کب تک یہ صحیح ہے یا ان کو ملنا چاہے یا نہیں. 2 بہنیں ہیں اور آپ ایک، یعنی بھائی ایک ہی ہیں آپ؟ نہیں، بھائی بھی 2 ہے. آپ کو ملا کر 2 بھائی ہیں؟ ہاں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. جی تو بہنیں جو ہے وہ بول رہے کہ آدھا جو زمین کا حصہ ہے وہ آدھا ہمیں دے دیں. زمین کا جو حصہ ہے وہ آدھا دے دیں. آپ کے والدین باحیات ہیں؟ نہیں وہ تو گزر چکی. تو یہ جو زمین جو یہ تھی وہ آپ کے والدین کی ہے؟ وہ والدین کی ہے. جی گلزار صاحب ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس معاملے میں جاننے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کال کرنے کا. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے ہیں محمد جی. جی نعیم صاحب فرمائیے کیا کوئی وضاحت؟ ہماری سوال دکھا سکتی ہے. معاف کرنا، ایک اپنا سوال دہرائیں. ہماری جو ہے وہ کچھ سوال کرنا چاہتی ہے. سائلہ اپنی نام ہے. جی چلیے فرمائیے کیا سوال ہے؟ بات یہ ویسے ایک سوال آپ کا بھی باقی ہے انشاءاللہ. جی وعلیکم السلام، پروگرام میں خیر مقدم ہے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہم کرتے تھے اپنے گھر میں اور محلے میں ایک جگہ جاتے یہ فضائل اعمال کا جی ہے نا. ایک اور مطلب اپنا سوال دہرا دیں. فضائل اعمال کا تعلیم کرتے تھے ہم محلے میں ایک جگہ جا کے. میرے پاس گھر چھوٹا جی ہے نا، تو مسجد سے بڑی مسجد نوری مسجد ہے، تو وہاں سے مرد لوگ بولے آگے لوگ کی نہیں، عورت نہیں پڑھ سکتی، تعلیم نہیں کر سکتی ہے جب تک 10 دن کے لیے کہیے جماعت میں نہیں نکلے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ عورت جماعت سے نکلے گی تبھی تعلیم کر سکتی، اپنے گھر یا کہیں اور گھر جا کے
جی بہت اچھا سوال ہے بہن آپ کا. آپ بھی جب ماشاءاللہ جذبہ رکھتی ہیں نعیم صاحب کی طرح دینی معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کا، معلومات حاصل کرنے کا. ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم تعلق سے پوچھیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے، ہمیں کال کرنے کا. ایک اور کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بیدر سے بول رہا ہوں. موسیٰ صاحب بیدر سے. ہاں بیدر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ رجب کا جو منع گنڈے جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا تفصیل بتائیں گے ذرا حدیث سے؟ جی غالباً ہم نے اس سے پہلے کے پروگرام میں رجب کے آغاز کے موقع پر اس تعلق سے بات کی ہے، لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کرے گی. ایک اور بہت بہت شکریہ. جی ایک اور کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام اختر حسین ہے، میں کڈلا بمبئی سے بول رہا ہوں. اختر حسین صاحب جی کس ریاست سے؟ آندھرا پردیش. کہاں پر ہے یہ؟ نہیں مہاراشٹر ممبئی سے بول رہا ہوں. مہاراشٹر ممبئی. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ مکانوں کو منحوس سمجھنا اسلام میں کیسا ہے؟ مطلب یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شرک کے دائرے میں آتا ہے؟ کیونکہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں ہلو جی طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کچھ بچے بیمار ہوتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ کئی مکانات تو منحوس نہیں ہے یا کچھ ایسا ہے. جی ظاہر ہے ویسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ضرور انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے اس تعلق سے کہ کیا ایسا کہنا اور ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اختر حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑنے، ہمیں کال کرنے کا. مفتی صاحب نعیم صاحب جنہوں نے پٹنہ سے قبل ہمیں کال کیا، ان کا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو کیا مرحوم کے ظاہر جو کپڑے ہوں یا دیگر اس کے استعمال کی چیزیں ہوں، وہ استعمال کی چیزیں کیا استعمال میں لی جا سکتی ہیں گھر کے دوسرے افراد میں، یا پھر اسے خیر خیرات کر لیں؟ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد چاہے پیسے کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو یا کپڑے کی شکل میں ہو، وہ مال میراث ہو جاتی ہے، اور میراث میں وہ ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح کپڑا بھی وہ بھی مال میراث ہے. اگر تمام ورثہ اپنی رضامندی سے اس کو صدقہ کر دے رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی پہننا چاہ رہا ہے، کوئی استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے پہننے سے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے. خطرہ صرف یہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ قسمت میں اور تقدیر میں لکھ دیا ہوگا. کسی مرحوم کے کپڑے پہننے سے نہ موت آئے گی اور نہ کسی طرح کا خطرہ ہوگا. جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہوگا، چاہے آپ وہ کپڑے استعمال کرے یا استعمال نہ کرے. اسی لیے مرحوم کا کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. گلزار صاحب نے کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے. مفتی صاحب اہم سوال کے جب یہ ہم نے کچھ دیر پہلے میراث کے تعلق سے خواتین کے بات کی تھی، دو بہنیں ان کی ہیں، دو بھائی ہیں وہ، اور ایسے میں جو ان کے والدین باحیات نہیں ہیں اور والدین کی زمین ہے، زمین میں سے یہ آدھا حصہ مانگتی ہیں دو بہنیں، کس طریقے سے بنٹوارا ہوگا؟ دیکھیے بہنوں کا یہ مطالبہ تو قطعاً درست نہیں ہے کہ آدھی جائیداد ان کو دے دی جائے. والد کی یا والدہ کی جو بھی جائیداد ہے اس جائیداد کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان 6 حصوں میں سے 2 حصے آپ دونوں بھائیوں کو مل جائیں گے، گویا کہ 4 حصے آپ دونوں بھائیوں کو مل گئے. باقی جو 2 حصہ بچے گا، ایک حصہ ایک بہن کو اور ایک حصہ ایک بہن کو ملے گا. اسی لیے کہ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذکر کو مؤنث کا ڈبل ملتا ہے، یعنی بہن کو جتنا ملتا ہے اس کا ڈبل بھائی کو ملتا ہے، یا یہ کہیے کہ بھائی کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا بہن کو ملتا ہے. تو آپ کی والد کی جو جائیداد ہے اس میں سے 6 حصے کر کے 2 حصے آپ دونوں بھائی لیں گے اور ایک حصہ دونوں بہنوں کو ملے گا. آپ کی بہنوں کا اس سے زیادہ مطالبہ کرنا قطعاً درست نہیں ہے. صاحب چونکہ گزشتہ میں ہم نے بات کی تھی جہیز کی، پھر میراث کی، پھر یہ سوال آیا. میں ایک سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ظاہر ہے کہ جہاں تک جہیز کی جو رواج چل پڑا ہے، اب ایسے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو جہیز میں کافی سمجھیے کہ سامان اور پیسہ وغیرہ دیا ہے. کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی ضرورت ہے اس بات کی، یہ ضروری ہے ان کے لیے بھی کہ وہ بھی اب میراث میں ان کا حصہ دیں، یا پھر چونکہ انہیں ایک حصہ دیا جا چکا ہے تو اب وہاں وہ کچھ کم رقم دے سکتے ہیں؟ اس طریقے کے معاملات اکثر خاندانوں میں پیش آتے ہیں. دیکھیے جہیز جو کچھ آپ نے دیا یہ تو ناحق طریقے سے دیا، اور اپنی بیٹی کو بہن کو نہیں دیا، وہ تو آپ نے دے دیا. اس کے سسرال والے کو ان لوگوں نے مستی کر لیا اور زبردست دھوم دھام کا ولیمہ کر لیا اور سب ختم ہو گیا.
اور یہ جو کچھ دیا آپ نے اس کا حق نہیں دیا، یہ تو ناجائز طریقے کی چیز تھی جو آپ نے دیا، تو اس سے جہیز کی رقم دینے کی وجہ سے لڑکی کا جو حق قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ نے جو حق دیا ہے وہ حق اس سے جہیز کے دینے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے پہ ہے، آخری لمحات میں ہم چل رہے ہیں، 2-3 سوالات ہمارے پاس ہیں، اہم سوالات۔ نعیم صاحب نے ان کے گھر کی کسی خاتون سے بھی بات کروائی، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا عورت بھی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کوشش کر سکتی ہے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فضائل اعمال اور دینی تعلیمات بہرحال اپنے پڑوس وغیرہ میں انجام دیتی رہی ہیں، تو کیا عورت بھی اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا کام کر سکتی ہے؟ بالکل، عورت بھی قرآن کریم کی تعلیم کر سکتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کر سکتی ہے، یا اسی طرح اور دینی کتابوں کی تعلیم کر سکتی ہے۔ عورتوں میں اگر اس کو بیان کرنے آتا ہے تو بیان کر سکتی ہے، عورتوں کو جوڑ سکتی ہے، دین سے اپنے گھر میں اجتماعات کر سکتی ہے، اور اگر پردے کے ساتھ دوسری جگہ بھی جانے کی اجازت ہے، گنجائش ہو تو جا سکتی ہے۔ اس کے لیے باضابطہ کسی جماعت سے وابستہ ہونا یا جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور اہم سوال بیدر سے موسیٰ صاحب نے کیا رجب کے کنڈوں کے تعلق سے، کیا رجب کے کنڈے جائز ہیں، درست ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، رجب کے کنڈے کی تفصیلات کی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت شیعہ برادری کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی وفات کی خوشی میں جشن کو منایا تھا، اور وہی رسم پتہ نہ کس طریقے سے اہل سنت والجماعت میں آ گئی، اسی لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے بالکلیہ طور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صاحب آخری سوال، اختر حسین صاحب نے مہاراشٹرا ممبئی کے کوئی علاقے سے سوال کیا ہے کہ مکانات کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کہ اگر سمجھیے کہ بچوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، کام نہیں بن رہے ہیں، تو ایسے میں اور پھر اگر کرایہ دار ہوں تو بعض مرتبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مکان میں پہلے جو لوگ رہے ہیں وہ بھی کافی پریشان ہوئے تھے، ان کے ہاں انتقال ہو گیا تھا لوگوں کا، یا بیمار اکثر وہ رہا کرتے تھے، پھر وہ فوری وہاں سے وہ بھی کرایہ دار مکان خالی کر کے نکل جاتے ہیں، تو کیا واقعی مکان منحوس ہوتا ہے؟ دیکھیے، مکان، دکان، جگہ منحوس نہیں ہوا کرتی ہے، انسان کے اپنے اعمال بے برکتی کے ہوتے ہیں، منحوس ہوا کرتے ہیں، اسی لیے اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور آخر تقدیر پر فیصلے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے گھر کے اندر کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات گھر پہ کچھ ایسے اثرات ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر متاثر ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم مفتی شوکت سنہا قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سوالات کے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین جوابات دیے۔ ناظرین کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں کال کیا، پروگرام میں شامل ہوئے اور پروگرام کو رونق بخشی۔ پروگرام راہ ہدایت کو ختم کرنے کی اختتام کی اجازت دیجیے مجھے پوری منصف ٹیم کے ساتھ، اور دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔